بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ شروع کرتے ہیں۔ مقالہ 18، مقالہ نمبر 18، سورہ آل عمران 156 سے 160، 156 to 160۔ اے ایمان والو، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور جو کہتے تھے اپنے بھائیوں سے جب وہ سفر کرتے کسی علاقہ میں یا ہوتے جہاد کرنے والے کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس خیال کو مسرت کا باعث بنا دے ان کے دلوں میں، اور در حقیقت اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور واقعی اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں یا تم مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے، بس صرف اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ہیں ان کے لیے، اور اگر آپ ہوتے تند مزاج سخت دل تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے، تو آپ ان سے درگزر فرمائیے اور بخشش طلب کیجیے ان کے لیے اور مشورہ کیجیے ان سے کام میں، اور جب آپ ارادہ کر لیں کسی بات کا تو پھر بھروسہ کیجیے اللہ پر، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ اگر مدد فرمائیے تمہاری اللہ تعالیٰ تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد، اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ موت کا ڈر۔ منافقین جو حقیقت میں کافر ہی تھے، اگرچہ بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، ان کا عقیدہ باطلہ تھا کہ گھر میں بحفاظت رہنے سے موت ٹل سکتی ہے، لہذا جب مسلمان کسی مہم میں جایا کرتے یا حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی غزوے میں جاتے اور اتفاقاً دوران سفر ان کی موت آ جاتی یا میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو یہ غمزدہ انداز میں کہتے پھرتے تھے کہ دیکھو وہ بیچارہ مر گیا، اگر نہ جاتا تو نہ مرتا، اس کے بوڑھے والدین آج روتے نہ ہوتے، اس کے بچے یتیم نہ ہوتے، اس کی بیوی کا سہاگ نہ اجڑتا۔ اے ایمان والو، تم اس خیال میں ہرگز مبتلا نہ ہونا، ان کے دلوں میں تو اللہ نے یہ خیال اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ حسرت و یاس میں تڑپتے رہے کہ ان کے اس پروپیگنڈے کے باوجود اہل ایمان کے عمل میں کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ وہ اسی طرح حضور علیہ السلام کے احکام کے مطابق مہمات کے لیے سفر کرتے ہیں، مزید جوش و جذبے کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے ہیں۔ ان کا تو یہ حال ہے کہ اگر بیٹا شہید ہو جاتا ہے تو باپ میدان میں کود پڑتا ہے، اگر ایک بھائی شہید ہو جاتا ہے تو دوسرا بھائی تلوار تان کر میدان میں آ جاتا ہے۔ مائیں اپنے بیٹوں کو دودھ نہ بخشنے کی دھمکی دے کر کفار کے مقابلے کے لیے آمادہ کرتی ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ مسلمان کا تو عقیدہ ہوتا ہے، اسے یہ یقین کامل ہے کہ موت و زندگی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے تو گھر کی چار دیواری کیا، بند اور محفوظ قلعوں میں بھی موت کا فرشتہ ہاتھ دبوچتا ہے۔ سورہ نساء 78، 78۔ جہاں کہیں تم ہوگے آ لے گی تمہیں موت، اگرچہ تم پناہ گزیں ہو مضبوط قلعوں میں۔ اے ایمان والو، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہے، وہ ان کی حالت بھی دیکھتا ہے جو موت کے ڈر سے گھر میں چھپتے اور بزدلوں کی موت مرتے ہیں، اور وہ انہیں بھی دیکھتا ہے جو دلیری اور جرأت کے ساتھ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں یا طبعی موت مر جاتے ہیں۔ ان کا یہی عمل ان کی مغفرت، اللہ کی رحمت کے حصول اور کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ ان کا یہ انجام دنیا کی ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جن کی محبت منافقین کو گھروں سے نہیں نکلنے دیتی۔ بہرحال تم اپنے گھروں میں مرو یا ویسے ہی تمہیں کوئی قتل کر دے، موت آنی ہے، ٹل نہیں سکتی۔ ایک دن ضرور سب کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا، پھر پتہ چل جائے گا کہ منافقوں کا کیا انجام ہوتا ہے اور مومنوں کو کس طرح سایہ رحمت میں پناہ نصیب ہوتی ہے۔ دو نظریے۔ آیت زیر گفتگو میں دو نظریے بیان کیے گئے جو ایک واضح حقیقت موت سے متعلق ہیں۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ موت سے سفر نہیں، موت سے مفر نہیں، کتنے ہی جتن کر لیے جائیں موت آنی ہے۔ آج سائنس کے دور میں ایسی ادویات تو تیار کر لی گئی کہ خیال خام میں انسان کو طویل عرصے تک زندہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن نہ تو اس کی قوت و طاقت اور جوانی جیسی رانائی برقرار رکھنے میں کامیابی ہو سکی،
اور نہ ہی موت سے نجات دلائی جا سکی، بلکہ اس کے برعکس ہوا یہ کہ ان ادویہ سے زندہ رکھنے والوں کو ان کی بدحالی کے سبب زہر کے انجیکشن دے کر مارنا پڑتا ہے۔ بہرحال موت ایک واضح حقیقت ہے، لیکن انسان کی عقل و نظر پر اگر گمراہی کا پردہ پڑ جائے تو وہ موت کیا سورج کی روشنی کو بھی اختلافی مسئلہ بنا دیتا ہے۔ ماضی کے منافقین، کفار و مشرکین ہوں یا آج کے دہریے، ان سب کا نظریہ ہے کہ انسان اگر احتیاط کرے، اپنے تحفظ کا خیال رکھے، تو موت کم از کم کچھ عرصے کے لیے ٹل ضرور سکتی ہے۔ اسی نظریے نے گمراہ قوموں کو ایسا بزدل بنا دیا کہ وہ اپنے ملک و قوم کے تحفظ تک کے اہل نہ رہے، اور وہ اپنی اس نااہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے امن و شانتی کے نعرے لگانے لگے، اور دین و مذہب، ملک و قوم کی حفاظت و بقا کے لیے جان کی بازی لگانے والے جرات مندوں کو دہشت گرد اور ظالم و قاتل کہنے لگے، جبکہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا کہ موت آنی ہے اور مقررہ وقت پر آنی ہے۔ حفاظت کی کوئی تدبیر اس کو ایک لمحہ کے لیے بھی ٹال نہیں سکتی۔ پس اگر دین کی حفاظت کے لیے تمہاری ضرورت پیش آ جائے تو تم بلا تعمل میدان میں نکل آؤ۔ اس دوران اگر تمہارا وقت آ گیا تو تم بڑے خوش نصیب ہوگے کہ مرنا تو تھا ہی، گھر میں بستر پر موت آتی تو نہ تو دنیا میں تمہارا کوئی ذکر ہوتا اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ پہنچتا۔ اللہ کی راہ میں موت آئی تو قیامت تک آنے والوں میں تمہارا چرچا رہے گا، حتیٰ کہ تمہیں مردہ کہنے اور سمجھنے پر بھی پابندی ہوگی، اور آخرت میں حساب و کتاب کے بغیر تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ اس نظریے نے مسلمان میں جو جرأت و ہمت پیدا کی ہے، اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے اسلاف سے اسلام دشمن طاقتیں کس طرح کانپتی تھیں، اس سوال کے جواب سے تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو تو اس نظریے نے کتنی تقویت پہنچائی ہے، اس کا اندازہ بس اس بات سے کر لیجئے کہ آج دشمن اتنا طاقتور ہے اور ہم اتنے کمزور ہیں کہ اگر دشمن موت سے فرار کا نظریہ نہ رکھتا ہوتا اور اس نظریے نے اسے بزدل نہ بنا دیا ہوتا تو ہمیں لقمہ بنا لینا اس کے لیے کوئی دشوار نہ تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا رعب باقی ہے، صرف اس لیے کہ دشمن خوب جانتا ہے کہ مسلمان کسی حال میں نہیں ڈرتا۔ اس کے عقیدے کے مطابق اس زندگی سے بہتر موت کے بعد کی زندگی ہے، بس اس پر قابو پانا آسان نہیں۔ ہمارے دور کے حالات شاہد ہیں کہ دشمن ہمیں مٹا دینے کی کسی تدبیر سے گریز نہیں کرتا۔ ہمارے ملکوں میں بد امنی اور انتشار پیدا کیا جاتا ہے، ہماری غربت سے فائدہ اٹھا کر ہمیں دولت کے لالچ میں مبتلا کیا جا رہا ہے، بھاری بھاری قرضے دے کر ہمیں سود کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، مذہبی شعائر سے متنفر کرنے اور ہماری تہذیب و تمدن کو ختم کر دینے کے لیے نہایت مکر و فریب کے ساتھ ہمیں بدکاریوں میں مبتلا کیا گیا ہے۔ ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت کر کے ہمارے ملکوں کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے۔ اسلام کے خلاف لٹریچر کی بھرمار کر کے ہمارے نوجوانوں کو دین سے متنفر اور ذہنی طور پر مفلوج کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم اپنے ان سپاہیوں کو سلام کرتے ہیں جن کی جرات مندی نے آج بھی ہماری ساکھ کو بچایا ہوا ہے، اور وہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق ہر محاذ پر دشمن کا مقابلہ کر رہے اور اس کے حملے کو غیر مؤثر بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی موت کا خوف نہیں۔ بہرحال مسلمانوں کو موت سے نہ ڈرنے کا نظریہ دیا گیا، اور یہی مسلمانوں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ تاہم خودکشی کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ خودکشی کسی ناپسندیدہ چیز سے تنگ آ کر یا کسی پسندیدہ چیز کے حصول میں ناکامی کے سبب اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا ہے۔ جو بزدلی ہے، کمزوری ہے کہ مقصود حاصل کر لینے کی ہمت نہ تھی تو جان دے دی، جبکہ کسی مقدس مقصد کے حصول کے لیے اپنے آپ کو موت سے ٹکرا دینا جہاد ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، اور اس میں جان دے دینا شہادت ہے۔ سورہ آل عمران 159 بس صرف اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ان کے لیے، اور اگر ہوتے آپ تند مزاج، سخت دل، تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے، تو آپ معاف کر دیجئے انہیں اور بخشش طلب کیجئے ان کے لیے اور مشورہ کیجئے ان سے کام میں، اور جب آپ ارادہ کر لیں کسی بات کا تو پھر بھروسہ کیجئے اللہ پر، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ حضور علیہ السلام کے چند اوصاف۔ آیت والا پر گفتگو اگرچہ اس کتاب کے عنوان میں نہیں آتی، کیونکہ اس میں خطاب
بلاواسطہ اہل ایمان سے نہیں بلکہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس کی اہمیت و افادیت کے باعث ہم نے اس کو شامل گفتگو کیا ہے۔ یہاں حضور علیہ السلام کے بعض ایسے اوصاف کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا ہر کامیاب رہبر و رہنما میں پایا جانا ضروری ہے۔ فرمایا گیا، اے پیارے، اللہ کے بے شمار خصوصی انعامات میں سے آپ پر یہ بھی ایک انعام ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو نہ تو موجودہ لوگ آپ پر جانثاری کے لیے تیار ہوتے اور نہ ہی بعد میں آنے والے آپ کے پیغام کو قبول کرتے اور آپ پر جانیں قربان کرتے، کیونکہ انسان فطرتاً حسن پسند واقع ہوا ہے اور زبان و دل کا حسن اس کی نرمی ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں، وہ معاشرے میں عزت و وقار کی نظروں سے دیکھا جائے، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ اس کی زبان سے انگارے نہیں بلکہ پھول جھڑیں، یعنی اس کی گفتگو میں اس درجہ نرمی ہو کہ ہر شخص اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے پر آمادہ ہو جائے، اور اس کا قلب اتنا نرم ہو کہ کسی کی معمولی تکلیف پر بھی تڑپنے لگے اور وہ لوگوں کی مدد کرنے پر مجبور ہو۔ اے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ کے اندر یہ خوبی آپ کی دیگر خوبیوں کی طرح پورے کمال کے ساتھ موجود ہے، اسی لیے آپ محروم انسانیت لوگوں کو انسان گر بنانے میں کامیاب ہوئے، اور آپ کے گرد جمع ہونے والے جس طرح آپ پر شیدا و فریفتہ ہیں، اس کی نظیر کسی قائد و رہبر کی تاریخ میں نہیں پائی جاتی۔ پس اے محبوب علیہ السلام، آپ کے وہ غلام کے بظاہر جن کی غلطی سے میدان احد میں آپ کو تکلیف پہنچی، اب تک اس خیال سے افسردہ ہیں کہ شاید آپ ان سے ناراض ہیں، پس آپ ان کی دلجوئی فرمائیے اور اپنی زبان رحمت سے نہ صرف ان کی معافی کا اعلان کیجیے بلکہ ہم سے بھی ان کی بخشش طلب کیجیے، اگرچہ ہم تو پہلے ہی انہیں معاف کر چکے ہیں، لیکن آپ کے عاشقوں کو آپ کی جنبش لب کا انتظار ہے۔ جب تک آپ ان کے لیے اعلان معافی نہ فرمائیں گے، ان بے چین دلوں کو سکون نہ ملے گا۔ اور پیارے، آپ غلاموں کی دلجوئی کے لیے ان سے مشورہ بھی کر لیا کیجیے، اور جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو کر ہی ڈالا کیجیے، کیونکہ اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جس کا مقتضا یہ ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے، پس اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور وہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ اے ایمان والو، نبی کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ تم بھی اپنے اندر پیدا کرو، کیونکہ نبی کی حیات طیبہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نیز ایک امتی کا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے نبی کا عکس بنے، اس کا پیروکار ہو۔ بس جب تم آپس میں گفتگو کرو تو محبت بھرے الفاظ استعمال کرو اور باہمی ہمدردی و محبت کے عادی ہو کہ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی حتی الامکان کوشش کرو اور آپس میں درگزر سے کام لو۔ دوسروں کی چھوٹی غلطیوں کی گرفت نہ کیا کرو، نیز اپنے کاموں میں اپنے بڑوں اور چھوٹوں سے مشورہ کیا کرو۔ ان خوبیوں سے معاشرے میں اتحاد و یگانگت پیدا ہوتا ہے اور انفرادی، قومی و اجتماعی روب اور وقار آتا ہے، اور جب تم کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو وسائل پر نظر کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا اور تم ضرور کامیاب ہوگے۔ اے ایمان والو، اللہ کا مددگار ہو جانا تمہارے لیے بڑی نعمت ہے کہ اللہ بڑی قوت والا ہے جس کا وہ مددگار ہو گیا، کوئی نہیں جو اس پر غالب آ سکے، اور اگر اللہ ہی نے تمہیں چھوڑ دیا تو تم کہیں کے نہ رہو گے، کیونکہ تمہاری مدد کر کے اللہ کا مقابلہ کوئی تمہاری مدد کر کے اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کوئی اس کی مرضی کے برعکس تمہیں کامیاب نہیں کر سکتا۔ بس تم اللہ پر بھروسہ کرو تاکہ تمہیں اس کی نصرت و حمایت نصیب ہو۔ آئیے اب ذرا ان خوبیوں پر قدر وضاحت کے ساتھ غور کر لیں جو حضور علیہ السلام میں موجود ہیں، جن کا ذکر آیت مذکورہ والا میں کیا گیا ہے۔ نرمی، انسان کی یہ خوبی تمام خوبیوں کی اصل ہے کہ اسی سے دیگر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، مثلاً خوش کلامی، بردباری، تواضع اور انکساری، باہمی محبت و الفت اور ہمدردی۔ اس کے برعکس سختی انسان کو خود غرض، ظالم، جابر، مکار اور فریبی بناتی ہے۔ نرمی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس کے لیے قرآن کریم میں لطیف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ الشورى 19 اللہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہی قوی اور زبردست ہے۔ علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ لطیف کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لطیف اس کو کہتے ہیں جس میں تین چیزیں جمع ہوں، جو کام کرے اس میں درستی اور سختی نہ ہو بلکہ نرمی اور رفق ہو، نیز وہ اپنے بندوں کی باریک سے باریک منفتوں اور مصلحتوں پر آگاہ ہو، اور جس کو کوئی نعمت عطا فرمانا چاہے اس کے عطا فرمانے پر قادر ہو۔
حضرت سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لطیف اس کو کہتے ہیں جو تیرے دل کو ہدایت سے منور کر دے، غذا سے تیرے جسم کی نشو و نما کرے، تجھے دنیا سے ایمان کے ساتھ نکالے اور جہنم کی آگ سے بچائے۔ انسان چونکہ صفات باری تعالیٰ کا عکس ہے، لہذا اللہ پسند فرماتا ہے کہ اس میں لطف و ملائمت اور نرمی پائی جائے، اسی لیے اس نے انسانوں کے رہبر و رہنما اور قائدین کو اپنی اس صفت کا پیکر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور علیہ السلام جن کی ہر صفت ان کے منصب کی مناسبت سے کامل و اکمل ہے، اپنی اس خوبی میں بھی باکمال ہیں، اسی لیے آپ اگرچہ درست اور سخت ترین قوم میں تشریف لائے، لیکن اس قوم کے افراد جس بڑی تعداد میں آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے اور آپ کے جانثار بنے، اس کی نظیر انبیاء سابقین علیہ السلام کی تاریخ میں نہیں پائی جاتی۔ آپ خود نرم ہیں اور نرمی کی تعلیم دیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، نرمی پر دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا، اور نرمی کے سوا کسی بات پر نہیں دیتا۔ مسلم شریف۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ مسلم شریف۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس کو نرمی سے کچھ حصہ دیا گیا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے حصہ دیا گیا، اور جو نرمی سے محروم رکھا گیا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم رکھا گیا۔ شرح السنہ۔ خود پیکر رفق الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حالات شاہد ہیں کہ آپ کبھی کسی سے سختی کے ساتھ پیش نہ آئے، اور آپ کی تعلیمات کی بنیاد بھی اسی رفق و نرمی پر ہے۔ مثلا امیروں کو غریبوں پر شفقت و محبت کے ساتھ پیش آنے کا حکم، مردوں کو عورتوں سے مہربانی کرنے کا حکم، آقاؤں کو غلاموں کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم، یتیموں پر شفقت اور ان کی سرپرستی کرنے کا حکم، بیماروں کی عیادت اور کسی کی موت پر مرحوم کے اعضاء سے تعزیت کا حکم، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم، یہ تمام تعلیمات در حقیقت نتیجہ ہیں آپ کی اس خوبی کا، جس کو قرآن کریم نے لنتا کے لفظ سے بیان فرمایا۔ پس اے ایمان والو، رحیم و کریم اور لطیف رب تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو اور اپنے اندر رفق و ملائمت پیدا کرو، جس سے تمہارے بیشتر باہمی اختلافات، باہمی نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، تمہارے معاشرے میں امن و امان اور سکون پیدا ہوگا، تم اپنے خاندان اور قوم میں باعزت اور غیروں کی نظروں میں باوقار ہو جاؤ گے، اور اپنی ہر تحریک میں کامیاب و کامران ہوگے۔ اگر تم میں سے کسی کا دل سخت ہو اور وہ اس کو نرم کرنا چاہتا ہو تو اس کا طریقہ بھی اپنے آقا رحمۃ اللہ عالمین سے ہی پوچھ لے کہ ایک صحابی اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے آپ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اپنی قساوت قلب کی شکایت کی۔ طبیب القلوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں علاج بتایا۔ مشکوہ شریف۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور غریب کو کھانا کھلایا کرو۔ جس کا دل سخت ہوگا چند دن تو اسے اس عمل میں دشواری ہوگی، پھر وہ ہر کسی کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ خود بخود کرنے لگے گا۔ خوش کلامی۔ یہ خوبی بھی انسان کی ان خوبیوں میں سے ہے جو اس کی عزت و وقار کی بنیاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس خوبی سے بھی خوب نوازا تھا، جس کے لیے آیت مذکورہ میں فض کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کے معنی ہیں ترش کلام یا بیہودہ گو ہونا۔ اے حبیب علیہ السلام، آپ سخت کلام نہیں بلکہ ہم نے اپنے کرم سے آپ کو ایسی مقدس زبان عطا فرمائی ہے جو موتی بکھیرتی ہے، اور جو ایک مرتبہ آپ کی محفل میں شریک ہو کر آپ کا کلام سن لیتا ہے، اگر اس کا مقدر خراب نہ ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا اسیر بن جاتا ہے۔ یہ آپ کی شیریں کلامی ہی کا اثر ہے کہ مال و دولت کے متوالوں اور دنیا میں مست قوم کے دلوں سے آپ نے ان چیزوں کی محبت ایسی نکال دی کہ وہ آپ کے اشاروں پر اللہ کی راہ میں ہنستے مسکراتے اپنی گردنیں کٹانے لگے۔ نبی مکرم علیہ السلام ہی کے واسطہ جلیلہ سے اللہ نے یہ خوبی پیدا کرنے کا حکم عام بندوں کو دیتے ہوئے فرمایا۔ بنی اسرائیل 53 اور اے حبیب آپ حکم دیجئے میرے بندوں کو کہ وہ عمدہ باتیں کیا کریں، بے شک شیطان فتنہ و فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، ان کے درمیان بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام جو کلام الہی کے
شارح بھی ہیں اور عملی نمونہ بھی۔ اس حکم کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں۔ اس ارشاد کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو ہیں، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ ترمذی۔ یعنی بے شمار دنیاوی و آخری آفات سے اس کے لیے نجات کا مزردہ ہے جو غیر ضروری باتوں سے بچتا رہے۔ نیز عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو قبضے میں رکھو، غیر ضروری باتیں نہ کرو، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی رہے، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ ترمذی۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے بیکار باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ ترمذی۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے خوفناک چیز کیا ہے جس سے آپ مجھے ڈراتے ہیں؟ راوی نے کہا، حضور علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا، یہ۔ ترمذی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بیہودہ گو اور بے غیرت نہیں ہوتا۔ ترمذی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ بہقی۔ غرض یہ کہ فحش کلامی، بد زبانی نہ اللہ کو پسند ہے نہ حضور علیہ السلام کو، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات کی روح کو ختم کر دیتی ہے، اور بد زبان شخص اسلام کی رحمتوں اور نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں میں میل و محبت پیدا ہو، ان میں ایسی ہمدردی اور باہمی تعاون کا جذبہ ہو کہ وہ اپنے بے شمار مسائل سے خود ہی نمٹ لیں۔ لیکن ایک بدزبان شخص پورے مسلم معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، اور لوگ اس کی وجہ سے باہم دست بگریباں ہو جاتے ہیں۔ پس اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زبان پر قابو رکھنے کی کوشش کرو۔ جب ضرورت ہو تو بولو، اور جب بولو تو پہلے تولو کہ تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ کا کیا اثر ہوگا۔ ایسے الفاظ منتخب کرو جن سے سننے والوں کو اپنی توہین و تحقیر کا احساس نہ ہو، اور وہ تم سے متنفر نہ ہو یا لڑنے جھگڑنے نہ لگے۔ ایسے الفاظ کا انتخاب کرو جن سے ادب و احترام اور پیار و محبت کی مہک آئے، نہ ایسی باتیں کرو جن میں دوسروں پر لعن طعن ہو یا کسی کی غیبت، چغلی اور شکوہ ہو، کہ ایسی باتوں سے خاندان، محلے اور معاشرے میں اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے۔ خوش کلامی کی عادت انسان کو بچپن ہی سے ہوتی ہے۔ اگر کسی بچے سے اس کے والدین یا دوسرے بڑے بد کلامی کرتے ہیں، مثلاً آپس میں گالیاں دیتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، تو بچوں میں بھی یہی بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ بڑے ہو کر بھی اپنی زبان پر قابو نہیں کر پاتے۔ لہٰذا والدین اور بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں سے ادب و احترام کے ساتھ بات کریں، نیز انہیں ایسے الفاظ تعلیم دیں جو زبان کو اچھا بناتے اور خوش کلامی کی عادت پیدا کرتے ہیں، جیسے سلام کرنے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ جیسے الفاظ بولنے کی عادت پیدا کی جائے۔ کثافت قلب، یعنی دل کا سخت ہو جانا، جو تمام عیبوں کا باعث بنتا ہے۔ ظلم و ستم، خود غرضی، حق تلفی کی عادت اور ایسے ہی تمام عیوب کثافت قلب ہی کے سبب پیدا ہوتے ہیں۔ سخت دل انسان نہ تو اچھا حاکم بن سکتا ہے، نہ اچھا شوہر اور باپ، نہ ہی اچھا بھائی اور رشتہ دار۔ وہ زندگی کے کسی شعبہ میں کامیاب نہیں رہتا، ہر کوئی اس سے نفرت کرتا، اس کا دشمن ہو جاتا، اور کسی نہ کسی طرح اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ ایسا شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے یا مر بھی جائے تو لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے اس کی مصیبت پر خوش ہوتے اور اس کی موت کو اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایسے شخص کے لیے ویل، تباہی کا اعلان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، سورہ الزمر 22:22، بھلا وہ سعادت مند کشادہ فرمایا ہوا اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے تو وہ اپنے رب کی طرف سے دیے ہوئے نور پر ہے۔ پس ہلاکت ان سخت لوگوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ لوگ کتنے بدبخت ہیں جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ ان پر اللہ کے ذکر اور اس کی آیات کی تلاوت تک کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ ایسے غافل ہو گئے کہ کبھی انہیں اپنے خالق و مالک کا خیال تک نہیں آتا۔ پس ان لوگوں کے لیے ویل، تباہی و بربادی کے سوا کیا رہا۔ یہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہیں اور آخرت میں بھی۔
الیاذ باللہ نبی جو اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آتا ہے، بالخصوص نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے، اس بدترین عیب میں کیسے مبتلا ہو سکتے تھے؟ اگر ان میں یہ عیب پایا جاتا تو لوگ کیسے ان پر جانیں نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتے؟ ان کی تو خوبی یہ ہے، سورۃ توبہ 128 128، بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس ایک رسول، تم ہی میں سے گراں گزرتا ہے اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا، بہت خواہش مند ہے تمہاری بھلائی کا، مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کیسا رحم دل ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ ہمہ وقت اس فکر و تدبیر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح انسان کو چین و سکون نصیب آ جائے، وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس کے باعث دنیا کی ہلاکت اور آخرت میں جہنم کی آگ اس کا مقدر بنے۔ یہ کیفیت تو اس رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام انسانوں کے لیے ہے، جبکہ مومنوں پر تو ان کی نظر کرم بے حد و بے حساب ہے۔ مومن دنیاوی تکلیف میں مبتلا ہو یا آخروی خطرہ اس کو لاحق ہو، وہ جسمانی بیماری کا شکار ہو یا روحانی امراض کا، یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سہارا بنتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں جو کچھ سکھایا وہ باعث رحمت ہے، ان کی اتباع و پیروی ہمارے لیے دنیا میں عزت و عظمت اور آخرت میں نجات کی ضمانت ہے۔ ان سے تعلق اور ان کا سہارا ہماری تکلیفوں کا مداوع ہے، ان کے در سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، ڈربے بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے دریا تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر لکھے۔ آئیے رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہی کی روشنی میں ان کے قلب رحمت کو دیکھیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رحیم بننے کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اللہ اس پر رحم نہیں فرمائے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ بچوں پر شفقت کا اندازہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ اس واقعے سے کیجیے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کسی بچے کو بوسہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی دیکھ کر تعجب سے کہنے لگا، آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، حیرت ہے، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ، میں کیا کروں کہ اللہ نے تمہارے دل سے رحمت و شفقت کو نکال دیا ہے۔ یتیموں پر آپ کی شفقت کا اندازہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے کیجیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ یتیم اپنا ہو یا غیر، جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حافظہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلیوں کو قریب رکھتے ہوئے وضاحت کی کہ ہم دونوں اس قدر قریب ہیں جتنی یہ دونوں انگلیاں۔ بیٹیاں جنہیں اہل عرب زندہ دفن کر دیتے تھے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا فیض پاتی ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں بھی تھیں۔ اس وقت میرے پاس ایک ہی کھجور تھی، وہ میں نے اسے دی۔ اس نے کھجور کے 2 حصے کر کے دونوں بیٹیوں کو کھلا دی اور خود کچھ نہ کھایا۔ جب نبی مکرم علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا۔ آپ نے فرمایا، جو ان لڑکیوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو اور اس نے ان کے ساتھ بھلائی کی تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ ہوں گی، یعنی بیٹیوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ، رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بدبخت آدمی سے۔ احادیث و سیر کی کتابوں میں بے شمار ایسی احادیث اور ایسے واقعات موجود جو حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کی نرمی کو واضح کرتے ہیں۔ اس عنوان پر ہماری کتاب اچھا برتاؤ کا مطالعہ بھی بے حد مفید ہوگا، اور یہ حقیقت واضح ہو جائے گی
کہ نبی مکرم علیہ السلام کی تعلیم کا منشا یہی ہے کہ آپ کے غلام محبت و الفت کے بندھن میں بندھ جائیں، جو کہ انفرادی دکھوں کا مداوع ہے، اور اس کو اجتماعی اور قومی وقار اور سربلندی نصیب ہوتی ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔